السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، سورہ مائدہ کی تلاوت چل رہی ہے۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی دو تین آیات جو ہیں ان کی کچھ چیزوں کی میں تفسیر کر کے یا کچھ آیات کی تفسیر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ مائدہ کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ مائدہ یہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے، اس سورت میں 112 نمبر آیت میں مائدہ کا ذکر آیا ہے، اور اس میں یہ واقعہ ہے کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی حواری کہا جاتا ہے ان کو۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے ابن مریم، هل يستطيع ربك، کیا تمہارا رب یہ طاقت رکھتا ہے، ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل کرے، آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تم لوگ اللہ سے ڈرو اگر تم لوگ مومن ہو۔ یعنی اس طرح کی بےہودگی والے سوالات تم لوگ کر رہے ہو کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ تو کر ہی سکتا ہے، لیکن اللہ اگر ایسا کرے گا تو پھر سمجھو تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ آگے آیتوں میں ذکر ہے یہاں پر یہ بات کہ مائدہ سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس چیز کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے کہ یہ مائدہ آسمان سے، یہ دسترخوان آسمان سے اترا یا نہیں اترا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر حرام اور حلال چیزوں کا بڑے واضح انداز میں تذکرہ کیا ہے، اور ابتدائی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، تم لوگ عہد و پیمان کو پورا کرو۔ عقود سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے دو تین باتیں اس سلسلے میں بیان کی ہے۔ ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ عقود سے مراد عہود ہیں، یعنی جو عہد و پیمان انسان آپس میں کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے عہد و پیمان کرتے ہیں، یہ سب مراد ہے۔ یعنی وعدہ وغیرہ اگر کرے انسان، کسی سے معاہدہ کرے تو اس کو پورا کرے، یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ عقود سے مراد حلال اور حرام ہے، عقود سے مراد حلال اور حرام ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو حلال اور حرام کے تعلق سے احکامات جاری کیے ہیں ان کو تم پورا کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس طرح سے اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان کیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال قرار دیے گئے ہیں یا حلال کیے گئے ہیں۔ بہیمۃ الانعام سے مراد آپ کو معلوم ہے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، اور نر و مادہ ہر ایک میں سے، یعنی 8 کل قسمیں ہوتی ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، جس کی قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام سے یہ مراد ہے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر جو تمہارے اوپر تلاوت کی جائے گی یا تلاوت کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے اس سے کہ بہیمۃ الانعام تو تمہارے لیے حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے، لیکن آگے جو آیت میں آ رہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ جو آیت آ رہی ہے
اس میں جن چیزوں کا استثناء کیا گیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا، ان کو چھوڑ کر کے بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہے، جو پائے حلال ہیں، اس کا تذکرہ میں آگے کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر تم حالت احرام میں ہو تو تم شکار نہ کرو، حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو، اس چیز کا تذکرہ کیا، اور بھی قربانی کے جانور کے سلسلے میں تعظیم کا مسئلہ اور کئی چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو بنیادی تعلیم دی ہے اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر ظلم کرو، ان پر زیادتی کرو، اس کے بدلے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ مطلب یہ کہ سن 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو کفار نے، مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، آپ کو مسجد حرام میں داخل ہونے نہیں دیا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ جو ان لوگوں نے غلط کیا تھا تمہارے ساتھ، اس کو تم دلیل بنا کر کے یا اسے اپنا کر کے تم کہیں آج مکہ فتح ہو گیا تو ان پر ظلم و ستم نہ کرو، ان پر زیادتی نہ کرو۔ وہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف کی تعلیم دی گئی ہے اس ٹکڑے میں کہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، اگر اس نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو اس کو دلیل بنا کر کے ہم اس کے ساتھ برا کریں یا ان کے ساتھ زیادتی کریں، عدل و انصاف کا معاملہ نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم اصول بیان کیا ہے جو ہر مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنما ہے، قدم قدم پر اس اصول کی ضرورت ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے مومنو تم بھلائی اور تقوی کی چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یہ بہت بہترین اصول ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن انسان کے لیے، کہ ہم ایک دوسرے کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے اندر تعاون کا جو جذبہ ہے یا ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، تو ہم یہ تعاون کن چیزوں میں کریں اور کن چیزوں میں نہ کریں۔ اللہ نے بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا کہ بھلائی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی کے سلسلے میں تم کسی کی مدد نہ کرو۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جوڑ کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظالم ہو ظلم کرنے والا ہو یا مظلوم ہو اس پر ظلم کیا گیا ہو، تم دونوں بھائی کی مدد کرو، دونوں مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ ٹھیک ہے مظلوم کی مدد والی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں گے؟ انہوں نے ظلم کیا ہے تو اس کی مدد ہم کیسے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سمجھائی اور جو نقطہ بیان کیا وہ کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ ذرا دور سے سمجھ کر کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے اتنی دور سے یہ بات بیان کی ہے کہ ظالم اگر ظلم کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کو ظلم سے روک دیا تو سمجھیے کہ آپ نے اس کی مدد کی، کیونکہ اس ظلم کی وجہ سے کہیں وہ ہلاک ہو سکتا تھا، اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو سکتی تھی۔ تو یہاں پر بر اور تقوی کا جو معاملہ ہے
ایک مفسر ماوردی رحمہ بیان کرتے ہیں, بڑی پیاری بات انہوں نے بیان کی ہے. کہا اللہ رب العزت نے بر کے ذریعے سے, نیکی کے ذریعے سے, بھلائی کے ذریعے سے تعاون کرنے کے لیے کہا, اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے تقوی کو ملایا. یعنی بر اور تقوی دونوں کو اللہ رب العزت نے ملایا اور کہا کہ تم لوگ ایک دوسرے کی ان دو چیزوں میں مدد کرو. وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ تقوی جو ہے یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. تقوی جو ہے, تقوی کسے کہتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں, معروف پر عمل کرنا اور منکر کو چھوڑ دینا, یہی چیز تقوی ہے خلاصہ. تو کہا کہ تقوی کو اگر انسان اپنائے گا یا تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرے گا پرہیزگاری میں, تو اس سے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی. اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر حسن سلوک کریں گے, بر کا معاملہ کیا جائے گا, مسلمان آپس میں بر کا معاملہ کریں گے, تو اس سے لوگوں کی خوشنودی حاصل ہوگی. وہ بیان کرتے ہیں کہ بر اور تقوی کو جو اللہ نے بیان کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو جمع کیا کہ جس نے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لی اور لوگوں کی رضامندی بھی حاصل کر لی, اس سے بڑھ کر کے سعادت مند اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر کے سعادت مند اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ اسم اور بر جو ہے یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. بر ہر قسم کی بھلائی کو کہا جاتا ہے, اور ظلم وغیرہ آپ جانتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس آیت میں. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر. میں چونکہ آیت پڑھوں گا تو لمبی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 11 چیزوں کو اس آیت کے اندر حرام قرار دیا ہے, اور بیچ میں اور چیزیں اللہ نے بیان کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ میتہ جو ہے, مردہ جو ہے, جیسے وہاں کہا تھا کہ چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں, اور کہا تھا جو تلاوت کی جائے گی وہ تم پر حرام ہے. وہ تلاوت کیا ہے, یہی چیز ہے. یعنی میتہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے, تمہارے لیے حرام ہے. میتہ کسے کہتے ہیں؟ میتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, مردار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے. جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے اسے میتہ کہا جاتا ہے. البتہ حدیث کی روح سے دو چیزوں کو مردار کہا گیا ہے, میتہ کہا گیا ہے, اور ان دو چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے. پہلی چیز مچھلی اور دوسری چیز ہڈی. دوسری چیز ہڈی, جس کے کھانے کا رواج ہمارے یہاں نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو حلال قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو خون کو بھی حلال قرار دیا ہے. ایک کبد ہے کلیجی, اور دوسری تلی حال جس کو بولتے ہیں. اس دو خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. آگے جو بات آ رہی تھی کہ اللہ نے خون کو بھی حرام قرار دیا. خون سے مراد یہاں پر یہ ہے, جیسا کہ دوسری آیت میں دم مسفور, یعنی ذبح کرتے وقت جو خون بہہ جاتا ہے اس خون کا کھانا حرام ہے. البتہ گوشت کے ساتھ اگر کچھ خون کا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے. یہ جو ٹڈی, مچھلی اور یہ سب چیزیں جو حلال کی گئی ہیں, یہ حدیثوں سے اس چیز کا ہمیں پتہ ملتا ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں کو نہیں ماننا ہے یا حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, ان کے یہاں بڑا مسئلہ ہوگا. جب حدیثوں کو وہ نہیں مانیں گے تو یہ سب چیزیں ان کو پھر نہیں کھانی چاہیے, ہے کہ نہیں. مچھلی ہے, ٹڈی ہے, کلیجی, تلی وغیرہ ان کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ان کے یہاں حدیث ہے نہیں, البتہ وہ بھی کھاتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے لحم الخنزیر, سور کا گوشت تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن سور کا گوشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی چربی وغیرہ حلال ہے. سور کا گوشت چونکہ عام طور پر کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں جو اکثریت ہوتی ہے, اکثر جو سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے, گوشت ہی ہے. اس لیے گوشت کہا گیا ہے. اب کوئی یہ دلیل نہ بنائے کہ گوشت حرام ہے کا مطلب یہ ہے کہ چربی وغیرہ حلال ہے, یہ بات نہیں ہے. تو سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے. اس جانور کو ہی صرف اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا, حالانکہ دوسرے اور بھی جانور حرام ہیں, کتے ہیں, فلاں ہیں, بہت سارے جانور حرام ہیں. اس سلسلے میں مفسرین نے ایک بات بیان کی ہے کہ یہ جانور جو ہے نا بہت ہی گندا جانور ہے, بہت زیادہ بے غیرت جانور ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اس کو
کہ کتنی بےغیرتی اس کے اندر ہے اور کس قدر گندا ہے. گندگی میں پلنا اس کی سمجھیے فطرت ہے اور اس کی عادت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو بیان کیا ہے. ایک بات یہاں پر یہ کہی جاتی ہے کہ انسان جس چیز کو کھاتا ہے نا اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے یا اس کی عادت اور اس کے اخلاق پر پڑتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سور کو جو لوگ بھی کھاتے ہیں یا جو قوم بھی کھاتی ہے اس کے اندر بے غیرتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی رہتی ہے. یعنی جس طرح یہ جانور بے غیرت ہے اس کو اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کے اندر بھی بڑی بے غیرتی پائی جاتی ہے. آج آپ دیکھیں یورپ میں امریکہ میں اور دوسری جگہوں میں جہاں سور کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مرد اور عورت سب بے غیرت اور بے حیا ہو چکے ہیں. سب بے غیرت اور بے حیا ہو چکے ہیں. تو اس چیز کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور یا کوئی چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے وہ سب بھی حرام ہے. مثلا کسی جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، چاہے وہ بت ہو چاہے کسی قبر والے کے نام پر ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، بس اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر اگر آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اگرچہ کہ آپ بسم اللہ بول کر کے ذبح کر رہے ہیں تب بھی وہ حرام ہے. تب بھی وہ حرام ہے. بات سمجھ گئے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے یا آپ کہہ لیجئے کسی مردے کے نام پر ذبح کیا جائے، جیسا کہ آج لوگوں نے اس کو تجارت بنا رکھا ہے. مزارات میں فلاں فلاں جگہوں پر لوگ اس طریقے سے بورڈ لگائے ہوتے ہیں کہ فلاں نام سے فلاں داتا کے نام سے یہاں بکرے جمع کیے جاتے ہیں، یہاں جمع کرو، یہ کرو وہ کرو. ساری چیزیں لوگ شرک میں بہت زیادہ ملوث ہو چکے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے کوئی چیز ذبح کیا جائے یا نام پکارا جائے تو وہ چیز حرام ہے. اسی طریقے سے والمنخنقۃ، ایسا جانور بھی حرام ہے جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو. گلا گھونٹنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی جانور کا گلا دبا دیا، مثلا بکری کا گلا دبا دیا یا کبوتر یا کوئی بھی چیز ہو، گلا دبا کر کے آپ نے مار دیا یا خود وہ گلا دب کر کے مر گیا ہو، کہیں پھنس گیا کسی چیز میں، کھڑکی میں کسی چیز میں پھندے میں پھنس گیا وہ مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہے. یعنی گھونٹنے سے مرے یا آپ نے خود گھونٹ دیا گلا، دونوں اعتبار سے وہ حرام ہے. چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا والموقوذۃ، کسی ضرب کی وجہ سے اگر وہ جانور مر گیا ہو، یعنی آپ نے مارا یا کسی نے مارا اور وہ جانور مر گیا ہو، چاہے لاٹھی سے مارے، انسان پتھر سے مارے یا کسی چیز سے مارے، تو وہ جانور بھی حرام ہے. البتہ بندوق سے اگر کوئی شخص کسی جانور کا شکار کرتا ہے یا کسی پرندے کا شکار کرتا ہے اور بسم اللہ کہہ کر گولی چلاتا ہے تو اس سلسلے میں اختلاف ہے. میں اختلاف کر کے ہی اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ساتویں چیز ہے المتردیۃ، جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، چاہے چھت سے گر کر مر جائے بکری وغیرہ یا پہاڑ سے گر کر کے مر جائے یا کسی بھی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے اگر تو وہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے آٹھویں چیز اللہ نے بیان کیا النقیحۃ، جو کسی ٹکر سے مرا ہو، چاہے جانور آپس میں لڑ کر کے ایک دوسرے کو سینگ مارے اس کی وجہ سے یا دیوار سے ٹکرا کر کے کسی سے بھی ٹکرا کر کے اگر کوئی جانور مر گیا ہو تو وہ جانور حرام ہے. نویں چیز اللہ رب العزت نے بیان کیا وما آکل السبع، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، جیسے شیر ہے، چیتا ہے یا بھیڑ ہے، بھیڑیا ہے. ان تمام جانوروں میں سے کسی نے اگر کسی جانور کو، حلال جانور کو چیر پھاڑ کر دیا ہے اور وہ مر گیا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. ان جانوروں کا اللہ رب العزت نے کیوں بیان کیا کہ خون حلال حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ ان چیزوں کو کھاتے تھے حلال سمجھ کر کے. بات سمجھ رہے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں لوگ اس چیز کو کھاتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک استثناء کیا الا ما ذکیتم، مگر جسے تم ذبح کر لو. یعنی یہ جتنے جانور کا ذکر کیا گیا ہے سور کو چھوڑ کر کے
जितने जानवरों का जिक्र किया कि ठोकर लग के मरे ऊपर से या टकरा करके या सींग वगैरह जो भी है, अगर हलाल जानवर है वो मर रहा है और आपने मरने से पहले उसे ज़बह कर लिया है तो वो क्या है? हलाल है, वो हलाल है। अब वो उसकी जिंदगी की अलामत क्या है कि वो जिंदा है या नहीं? इसकी जिंदगी की अलामत ये है कि जब आप उसे ज़बह कर रहे हैं तो वो उस वक्त हरकत करे, उस वक्त फड़फड़ाए, हरकत करे तो मालूम होगा कि उसके अंदर जिंदगी मौजूद थी, तो उस वक्त वो हलाल होगा। 10वीं चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया, वमा ज़ुबिहा अला नुसुबे, जो आस्तानों पर ज़बह किया जाए, जो आस्तानों पर जानवर ज़बह किए जाते हैं, यानी बुतों के पास वो लोग कुछ ऐसी चीजें रखते थे, मसलन पत्थर के शक्ल में उस पत्थर पर जाकर के जानवर को ज़बह करना, या कोई जगह इंसान ऐसी खास कर ले जहां पर शिर्क होता है और वहां पर इंसान ज़बह करे, तो ऐसे जानवर भी अगरचे अल्लाह के नाम से ज़बह कर रहा है, उसका खाना हराम है, जायज नहीं है। 11वीं चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया, वअन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये कि तुम कुरा के तीरों के जरिए से, कुरा नाजी के तीरों के जरिए से फालगिरी करो, ये भी हराम है। यानी कुरा के जरिए से इंसान अगर किस्मत आजमाई करता है और खुसूसन उन तीरों के जरिए से, जो तीर जमाने जाहिलियत में लोग इस्तेमाल किया करते थे, तो वो चीज भी हराम है। इसकी 2 तफसीर बयान की गई। तफसीर ये बयान की गई है कि किसी चीज को तकसीम करने के लिए वो लोग इन तीरों का इस्तेमाल किया करते थे। अज़लाम का मतलब तीर समझिए, तीर के जरिए से वो किसी चीज को तकसीम करते थे, किसी के हिस्से में कुछ आता था, किसी के हिस्से में कुछ नहीं आता था। और दूसरी जो वाज़ेह तफसीर बयान की गई है और जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये कि जब इनको कोई काम करना होता या कहीं जाना होता तो इनके पास 3 तरह के तीर होते थे, 3 तरह के तीर होते थे। एक तीर में इफ़ाल लिखा होता था कि तू कर, दूसरे में लिखा होता था ला तफ़ाल, तू ना कर, और तीसरे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। तो ये लोग इन तीरों का इस्तेमाल किया करते थे। मसलन कहीं जाना हो तो इन तीरों में से अगर इफ़ाल निकल गया तो वो काम को कर लेते थे, अगर ला तफ़ाल निकल गया तो काम को नहीं करते थे, और कुछ भी नहीं निकला तो फिर दोबारा ऐसा मामला हो किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा तीरों के जरिए से तुम किस्मत आजमाई करो, ये चीज भी तुम्हारे लिए हराम है। मसलन आज के जमाने में आप कोई काम करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा करूं कि ना करूं, कहते चलो टास उछालते हैं, है कि नहीं? टास उछालते हैं, हेड आएगा तो मैं काम कर लूंगा, टेल आएगा तो नहीं काम करूंगा मसलन, या चीटी आप डालें, इस तरह से कोई, तो ये चीजें हराम है। इस्लाम ने इसके बदले में जो हमें तरीका सिखाया है वो ये कि हम किसी चीज को करने के सिलसिले में अगर कंफ्यूज हो तो हमें इस्तिखारा करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? इस्तिखारा करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में ये बयान किया कि आज कुफ्फार मायूस हो गए हैं अपने दीन से, फला तख्शौहुम वख्शौनी, तो तुम लोग मुझसे डरो और इन लोगों से ना डरो, काफिरों से ना डरो। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे बयान फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। एक चीज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन हराम चीजों को या इन चीजों को बयान करने के बाद ये क्यों कहा कि मैंने आज दीन मुकम्मल कर दिया है? आखिर इन चीजों का ताल्लुक इकमाल दीन से क्या है, दीन को मुकम्मल करने से क्या है? मुफस्सिरीन ने इसका जवाब ये दिया है कि इन चीजों को हराम समझना भी दीन के इकमाल का एक हिस्सा है। दीन के इकमाल का, दीन के मुकम्मल होने का एक हिस्सा ये भी है कि इंसान इन चीजों को, एक मुसलमान इन चीजों को हराम समझे। अगर कोई हलाल समझता है तो गोया वो ये समझ रहा है कि दीन मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज को बयान किया। उसके बाद आखिरी टुकड़े में अल्लाह ताला ने इस चीज को बयान किया है कि अगर किसी शख्स को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई हो, शिद्दत की भूख लगी हुई हो, तो वह शख्स इन हराम चीजों में से किसी भी चीज को खा सकता है या मुर्दार चीजों में से किसी चीज को खा सकता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसको सख्त भूख लगी हो, उसकी जान जाने वाली हो, और एक शर्त यह है कि उसका मैलान ना हो उस चीज की तरफ, उसका मैलान ना हो, गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन, किसी गुनाह का मैलान ना हो, यानी उसे वो हराम समझ करके ही खा रहा है, हलाल समझ करके नहीं खा रहा है, और तबीयत भी नहीं चाह रही है, लेकिन क्या है? जान बचाना मकसूद है। अल्लाह ताला ने कहा
فإن اللہ غفور رحیم، اگر کوئی شخص اس طرح سے کسی مردہ کو جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے حالانکہ دل نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا، بلکہ ان آیتوں میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی جو یہ تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن چیزوں کو تو نے حلال کیا ہے اللہ تو اسے ہمیں استعمال کرنے کی توفیق دے، اور جن چیزوں کو تو نے حرام کیا ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔